کیا کبھی آپ نے بیٹھ کر سوچا ہے کہ آزادی کی 80 سال بعد بھی ہندوستانی مسلمان پڑھائی لکھائی کمائی اور سیاست کے معاملے میں پیچھے کیوں ہیں؟ ہر الیکشن میں ایک ہی ڈر دکھایا جاتا ہے، ہماری پارٹی کو ووٹ دو ورنہ وہ آ جائیں گے۔ نعرے بدلے، سرکاری بدلی، لیکن مسلمانوں کی حالات جوں کی تیوں رہی۔ اب کسی کے جذباتی لالی پاپ یا ڈر کی سیاست میں آنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سچائی کو سمجھ کر سویدھان کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ عدالتوں کا سچ اور ناانصافی، جذبات کو ایک طرف رکھ کر ذرا سپریم کورٹ کے فیصلے اور تاریخ پر نظر ڈالیے۔ بابری مسجد کیس 2019 میں سپریم کورٹ نے خود مانا کہ 1949 میں مسجد کے اندر مورتیاں رکھنا غیر قانونی تھا اور 1992 میں مسجد کو گرانا بھی غیر قانونی تھا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، 1949 میں جب مورتیاں رکھی گئیں، 1986 میں جب تالے کھولے گئے اور جب 1992 میں مسجد شہید ہوئی، اس وقت دلی میں کس کی سرکار تھی؟ کانگریس کی سرکار تھی۔ جن پارٹیوں کو ہم نے سالوں سے سیکولر سمجھ کر ووٹ دیتے رہے، ان کے دور میں بھی ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں ہوا؟ میرٹھ کے ہاشم پورہ 1987 میں 40 سے زیادہ بے گناہ مسلم نوجوانوں کو اٹھا کر گولی مار دی گئی تھی اور 21 سال بعد عدالت نے مانا کہ یہ باقاعدہ ایک نشانہ بنا کر قتل عام کیا گیا تھا۔ نثار احمد جیسے درجنوں نوجوانوں 23 سال جیل میں برباد ہو گئے اور بعد میں عدالت نے کہا کہ تفتیشی اور ایجنسیوں کے جھوٹے ثبوت گڑھے گئے تھے۔ جن کی جوانی جیلوں میں چلی گئی، اس کا حساب کون دے گا؟ سرکاری رپورٹس کی سچائی، جنہیں ہم مسیحا مانتے ہیں، ان کی سرکاروں میں ہماری اصل حالت کیا تھی؟ حکومت ہند کی اپنی رپورٹ سے یہ بتاتی ہے کہ سچر کمیٹی 2006 نے کہا تھا کہ سرکاری نوکری میں مسلمانوں کی حصہ داری صرف 4.9% ہے، IAS میں صرف 3% اور IPS میں صرف 4%۔ رپورٹ نے صاف مانا کہ تعلیمی اور معاشی حالت میں مسلمان دلتوں اور آدیواسیوں سے بھی نیچے پہنچ چکے ہیں۔ رنگناتھ مشرا کمیشن 2007 نے مسلمانوں کو 10% ریزرویشن دینے کی سفارش کی تھی، لیکن کسی بھی پارٹی نے اس کو لاگو نہیں کیا۔ مفت اور بنا شرط ووٹ دینے کا نقصان، آزاد ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں مسلمانوں نے صرف BJP کے ڈر سے ایک ہی پارٹی کو اپنا مفت کا ووٹ دیا۔ اس اندھی وفاداری سے ہمیں کیا ملا؟ ہماری سیاسی قیمت بالکل ختم ہو گئی۔ پارٹیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان مجبور ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے وہ سرکار میں آتے ہی مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی مانگوں کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں ہمارے لیڈروں کی تعداد گھٹتی چلی گئی کیونکہ ان پارٹیوں کے ہمیں ٹکٹ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اور جب بھی ہم نے اپنی خود مختار قیادت بنانے کی کوشش کی تو انہیں سیکولر پارٹیوں نے ہمیں ووٹ کاٹنے والا کہہ کر ڈرا دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنی اور آنے والے نسلوں کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ڈر کی سیاست اور غلامی سے باہر نکل کر سویدھان کی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ سویدھان کا آرٹیکل 326 ہر شہری کو ووٹ کا آزاد حق دیتا ہے۔ اب ہمیں کسی پارٹی کا مفت ووٹ بینک بننے کے بجائے اپنی تعلیمی، معاشی ترقی اور سویدھانی تحفظ کی شرط پر کرنا ہوگا، چاہے وہ اپنی خود مختاری پارٹی کے ذریعے ہو یا مضبوط نمائندوں کے ذریعے۔ جذباتی بحثوں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو ITAI، سائنس، بزنس اور UPSC جیسے امتحانات کے لائق بنائیں۔ ہر شہری میں لیگل ایڈ سیل بنائیں تاکہ کسی بھی ناانصافی یا جھوٹے مقدمات کے خلاف پہلے دن سے قانون لڑائی لڑی جا سکے۔ اور سب سے بڑھ کر دلت، آدیواسی اور پسماندہ طبقات OBC کے ساتھ مل کر سویدھانی بنیادوں پر اپنے سماجی اور سیاسی رشتے کو مضبوط کریں۔ سیاسی غلامی اور ڈر کے اس خول سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے: تعلیم، قانون کی بیداری اور سویدھان ہند پر پورا بھروسہ۔ جب ہم اپنے حقوق کے لیے خود بیدار ہوں گے تبھی ملک میں جمہوریت اور قانون دونوں مضبوط ہوں گے۔ اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سچائی اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجیے۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔